جلدی چلیں، تھوڑا جلدی چلیں. Zahir, are you want to say something? یہ آگے تو بنا لے یار. السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ میں ہوں نیلم اسلم. نور مقدم کیس کے حوالے سے کافی کچھ اپڈیٹس آ چکی ہیں، میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کروں. سب سے پہلے تو پاکستان کی تاریخ میں اور دنیا کی تاریخ میں ایک ایسا واقعہ ہوا ہے کہ جس کے بعد سب سوچ رہے ہوں گے ملزمان کہ پاکستان چلتے ہیں، بڑا پروٹوکول ملتا ہے. ویسے تو ملزمان کو ملتا ہی ہے، لیکن ایسا پروٹوکول تو شاید میرے خیال سے سیاستدانوں کو بھی نہیں ملا. آصف علی زرداری اور نواز شریف، ان لوگوں کو بھی نہیں یہ ملا ہوگا، مشرف کو بھی نہیں یہ ملا ہوگا، جن کے اوپر ان سب لوگوں کے اوپر اتنے بڑے بڑے کیسز تھے. جتنا ظاہر جعفر کو مل گیا، ظاہر جعفر ان سے بھی مجھے کوئی نیکسٹ لیول ہی وی آئی پی ملزم لگ رہا ہے، جس کو پہلے ویل چیئر پھر اسٹریچر. دنیا بھر میں لوگ سوچ رہے ہیں کہ اچھا ایسے بھی ہوتا ہے. اسٹریچر پہ ایک ملزم جو کہ جس نے اچھے خاصے اپنے شوز پہنے ہیں، اپنی جیکٹ پہنی ہے، کپڑے شپڑے پہنے ہیں، سر اٹھا کر دیکھ رہا ہے، ہوش و حواس میں لگ رہا ہے، اسٹریچر پر لایا جا رہا ہے. اچھا خیر، اور یہ بھی تاریخ میں پہلی بار ہی ہوا ہوگا کہ بہت جلدی سے وہ جو ہے ریکور بھی کر رہا ہے. ایسا کچھ ہے اسلام آباد کی پولیس کے پاس، ایسا علاج فراہم کر رہی ہے کہ ویل چیئر سے پہلے ملزم کی تھوڑی سی طبیعت بگڑتی ہے، وہ اسٹریچر پہ جاتا ہے تھوڑی سی، اور اس کے بعد وہ ٹھیک ہو جاتا ہے اور وہ اپنے قدموں پہ چل کے عدالت آتا ہے. تو اسلام آباد پولیس کو میں یہ بتا دوں کہ یہ جو بھی آپ ریکارڈز بنا رہے ہیں یہ ہم دیکھ رہے ہیں، اور میں یہ امید کروں گی کہ دارالحکومت میں بیٹھے ہوئے جو حکومت ہیں، حکومت کے لوگ اور جو بڑے ہیں قانون نافذ کرنے والے اداروں کے، وہ بھی یہ مناظر دیکھ رہے ہوں، کیونکہ آپ کی آنکھیں بند کرنے سے ایسا ہوگا نہیں کہ پوری دنیا یہ دیکھے گی نہیں. دوسرا مدعا یہ ہے کہ تفتیشی افسر، سب نے آپ کو یہ رپورٹ کیا ہے کہ تفتیشی افسر کے ساتھ جرح کیا ہوئی. اب جرح کیا ہوئی، اس میں سوال کیا اٹھے ہیں. میں بھی کچھ جرح کرنا چاہوں گی آپ سب کی اجازت سے، کیونکہ میں بھی آپ سب کی طرح اس کیس کو شروع دن سے فالو کر رہی ہوں، اور میری بھی بڑی امیدیں ہیں اس کیس سے کہ اس کیس میں انصاف ہوگا اور پاکستان میں انصاف کا نیا سورج جو ہے وہ طلوع ہوگا. اب ہوا کیا ہے، تفتیشی افسر صاحب جو ہیں، جو کہ اسلام آباد کے کام کر رہے ہیں، اور کیپٹل میں جو لوگ ہوتے ہیں ان کو بڑا ایکٹیو رہنا پڑتا ہے، کیونکہ اگر کیپٹل میں کچھ ہو تو پورے ملک کے لیے بڑا ایک شرمندگی کا باعث ہوتا ہے کہ کیپٹل میں عموماً ایسا سمجھا جاتا ہے کہ بڑے کمپیٹنٹ لوگ کام کر رہے ہوں گے. اینی تفتیشی افسر صاحب جاتے ہیں ایک کمرے میں، پوری اپنی تفتیش کرتے ہیں، کرائم سین اس کو سمجھتے ہیں، آس پاس گھر انہوں نے سوچا کیا کرنا ہے چیک کر کے. اب کیا ہے، چھوٹا موٹا ملزم ہے، کسی کا گلا کاٹ دیا، کسی کی بیٹی کو قتل کر دیا، باقی کمروں میں تو کچھ ہوگا نہیں. باقی کمروں میں انہوں نے چیک کرنا جو ہے ضروری نہیں سمجھا، نہ ہی ان کے باقی لوگوں نے. پھر جی آس پاس کے جو کیمراز تھے ان کی فوٹیج لینا بھی ضروری نہیں سمجھا. پھر جو آس پاس کے گھروں کے گارڈ سے ان سے پوچھنا، ان سے گواہی لینا بھی مناسب نہ سمجھی. پھر کسی اور سے بھی، ہمسایوں سے بھی بات نہ کی، کچھ بھی نہیں کیا. اور تو اور جو ویڈیوز میں آپ کپڑے دیکھتے رہے نور مقدم کے، اب تو وہ آپ کو نہیں پتہ کہاں گئے، وہ پرس نہیں پتہ آپ کو، بیگ نہیں پتہ نور مقدم کا کہاں گیا. یہ سب اتنی بڑی چیزیں ہیں. میں لوگوں کو اس کیس میں گمراہ نہیں کروں گی، گمراہ تو خیر کیا کرنا، آپ سب کے سامنے ہی ہیں یہ سارے حقائق. لیکن میں ان کو اس وقت کسی کو بھی یہ نہیں کہنا چاہتی کہ نہیں جی اب ہمیں ڈر جانا چاہیے، اب ہمیں گھبرا لینا چاہیے. گھبرانا نہیں چاہیے، امید ہے ہمیں، اللہ سے بہتری کی امید ہے. سائنٹیفک ایویڈنس پہ اب بھروسہ رہ گیا، کیونکہ تفتیشی افسر صاحب نے تو بتا دیا، ان کو نہیں پتہ نور کے کپڑے کہاں ہیں، ان کو نہیں، چاقو پہ فنگر پرنٹس نہیں ہیں، اور بیگ نہیں ہے، آس پاس کی فوٹیج نہیں ہے، اور کسی کی گواہی نہیں ہے. بس یہ گئے ہیں ایک کمرے میں، انہوں نے دیکھا جو بھی دیکھا ہے، اور اس کے بعد ختم. آپ سے میرا سوال یہ ہے کہ آس پاس اگر اتنا خطرناک ملزم تھا، اگر اس نے کسی اور کو محصور کر کے رکھا ہوتا، کسی اور کو کڈنیپ کیا ہوتا، کوئی اور وہاں پر موجود ہوتا، کوئی لڑکا، کوئی لڑکی اور کوئی کمزور وہاں پہ موجود ہوتا، تو کیا ہوتا؟ کیا اسی طرح آپ تفتیش کرتے ہیں؟ کیا آپ اتنے ہی انکمپیٹنٹ ہیں؟ خیر آگے بڑھتے ہیں. اس کے بعد اب یہ نیکسٹ فیز میں کیس داخل ہو رہا ہے. یہ ساری نالائکیاں اپنی جگہ،
لیکن نیکسٹ کیس میں اب یہ جتنے بھی 12 جو ہیں لوگ ان کے اسٹیٹمنٹس ریکارڈ ہونے کا وقت آ گیا ہے، اور ساتھ ہی ساتھ ڈیلنگ ٹیکٹکس جو ہیں اس کے عروج پر جانے کا وقت بھی آ گیا ہے، کیونکہ ابھی تو ان کو یہ بھی ثابت کرنا ہے کہ جو لڑکا بالکل پاگل نہیں ہے اور صحت مند بھی ہے. اب تو وہ اسٹریچر سے دیکھیں نا، اتنی جلدی شاید ہی کوئی میں کہتی ہوں پیشنٹ ہے جو دنوں میں اس طرح سے فٹ ہوتا ہو کہ وہ اسٹریچر پہ گیا، اتنی طبیعت خراب تھی، اور پھر وہ اس نے کتنی جلدی ریکور کیا ہے. میں داد دیتی ہوں اسلام آباد پولیس جو بھی میڈیکل فیسلٹیز فراہم کر رہی ہے کہ اتنی جلدی انہوں نے ملزم کو ریکور کرا دیا. خیر، یہ ساری باتیں اپنی جگہ. تو اس کو جو پاگل نہیں ہے، ڈاکٹرز کہہ رہے ہیں پاگل نہیں ہے، اس کو دوبارہ وکیلوں کی نظر میں وہ پاگل ہے، ظاہر جعفر کے وکیلوں کی نظر میں، کیونکہ وکیل اس ملک کے وکلا بھی اگر ٹھیک ہو جائیں تو کیا ہی بات ہے. معذرت کے ساتھ اب میرے اوپر کوئی کیس مت ڈال دیجیے گا، لیکن اس ملک کے جو وکیلوں کا مسئلہ میں آپ کو بتاؤں، کیونکہ اب ہم نظام انصاف کی بات کر رہے ہیں، تو ایک تو آپ نے دیکھ لیا کہ عدلیہ کو ہم کہہ دیتے ہیں کہ جج بک گئے ہیں، جج نے کیس میں ایسا کیا. اب تفتیش ہی ایسی ہوگی، تفتیش میں اتنے لوپ ہولز چھوڑ کے آپ ججز کے سامنے رکھیں گے تو انہوں نے تو قانون کی نظر میں فیصلہ کرنا ہے، اینڈ میں برے کس نے بننا ہے؟ ججز نے. اینی وے، اچھا تو خیر وہ بھی اتنے نہیں ہے. اور اس کے بعد اب آ جاتے ہیں ان وکلا پہ. پاکستان میں اگر کوئی وکیل بن گیا ہے تو وہ ویسے ہی اپنے آپ کو کوئی نیکسٹ لیول چیز سمجھنا شروع ہو جاتا ہے، اور خدا نخواستہ اگر اس نے کوئی اپنی ڈگری باہر سے کر لی ہے، لنڈن سے کر لی ہے، کینیڈا ادھر ادھر چلا گیا، پھر تو وہ ویسے ہی ناؤز باللہ کچھ اور ہی بن جاتا ہے. اس کو لگتا ہے کہ میرے سے زیادہ انٹیلیجنٹ، میرے سے زیادہ جینیس کوئی ہے ہی نہیں ہے، ایول جینیس. اینی وے، تو اب یہ اس کو پاگل قرار دینے کے لیے ہائی کورٹ، سپریم کورٹ اور بھی کوششیں کریں گے، اور ابھی دیکھتے ہیں کہ مزید کیا کچھ ہمیں نظر آئے گا کہ لوپ ہولز کیا رہ گئے ہیں. لیکن پھر بھی امید میں یہی کروں گی کہ جب اسٹیٹمنٹس لی جائیں گی یہ 12 لوگ، اور ابھی تھیراپی ورکس بھی آپ کو آج کل نظر نہیں آ رہے ہوں گے، وہ انڈر گراؤنڈ ہونے کی کوشش کر رہے ہیں. آپ کو سامنے آنا پڑے گا. آپ نے پتہ نہیں کتنے گھرانوں کے جو چشم و چراغ ہیں ان کے چراغ ہمیشہ کے لیے گل کیے ہیں ایسی تھیراپیز کر کر کے. تھیراپسٹ بھی تو آپ کے پاس ظاہر جعفر اور ظاہر جعفر کے اماں جیسے تھے. تو آپ لوگ اتنا نہیں چھپ سکتے. آپ 12 ملزمان ہیں، سب کا احتساب ہوگا، جس کا جتنا قصور ہے. ہمیں نہیں کسی کو زیادہ سزا دینی، بس جس کا جتنا قصور ہے اتنی سزا ضرور آپ سب کو ملے گی. اور یہ تفتیشی کی جو تفتیش ہے وہ اپنی جگہ، لیکن جو ٹیلی فون ریکارڈ ہے، جو سی سی ٹی وی فوٹیج ہے، جو میڈیکل ریکارڈ ہے اور کرائم سین ہے وہ خود بتا رہا ہے، اور جو ملزمان کے ساتھ والدین کا رابطہ ہے وہ خود بتا رہا ہے کہ کس کا کتنا قصور ہے. تو میں یہ امید کرتی ہوں کہ اس کیس میں انصاف ہوگا. لیکن یہ ایک تھوڑی سی ڈس اپوائنٹمنٹ سی ہو رہی تھی. میں نے سوچا آپ سب میرے ساتھ مل کے اس کیس کو فالو کر رہے ہیں اور شوکت مقدم صاحب کے ساتھ کھڑے ہیں، تو آپ لوگوں کے ساتھ اپنے خیالات شیئر کروں. آپ لوگ اس پہ کیا سوچ رکھتے ہیں کامنٹس میں ضرور شیئر کیجیے گا. مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا. پاکستان زندہ باد.